بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مسلمان نہ خیانت کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دوسرے مسلمان کو مصیبتوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ البتہ ایک مسلمان دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، مصیبت کے وقت کا ساتھی ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال، مسلمان ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ایک ہوتے ہیں، اپنے عہد اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں پر تقویٰ کے سوا کسی طرح کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تمام مسلمان ایک شخص کی مانند ہوتے ہیں۔ جب ایک عضو ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم چیخ اٹھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال، بہترین مسلمان، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی نظر انجام پر ہو اور صبر کرنا اس کا ظاہر اور باطنی لباس عادت ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، بلند ترین اسلام خدا کی راہ میں جہاد، کام، کوششیں اور جنگ کرنا ہے جس میں افضل ترین مسلمان ہی داخل ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از کنز الاعمال، جو عہد کو پورا کرتا ہے اس کا اسلام بہترین اسلام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال، اسلام کے ارکان یا بنیادیں 7 ہیں۔ نمبر 1 عقل، جس پر صبر کی بنیاد ہے۔ نمبر 2 سچ بولنا اور اپنی عزت بچانا۔ نمبر 3 قرآن کو سمجھ کر صحیح طریقے سے پڑھنا۔ نمبر 4 صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے محبت اور دشمنی کرنا۔ نمبر 5 محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو جان کر ان کی حکومت کو ماننا۔ نمبر 6 مومن بھائیوں کا پورا حق ادا کرنا۔ نمبر 7 لوگوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا، ملنا جلنا۔ حضرت علی علیہ السلام از تحف العقول، اسلام کے 5 ستون ہیں۔ نمبر 1 باقاعدگی سے نماز پڑھنا۔ نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی بچت کا 2.5% غریبوں کو دینا۔ نمبر 3 رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 4 حج کرنا۔ نمبر 5 ہم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت، سرپرستی، حکومت کا دل سے اقرار کرنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار، جلد 68۔ یہی اسلام وہ مذہب ہے جسے خدا نے اپنے پہچان کروانے کے لیے پسند فرمایا، اس کی دیکھ بھال کی، اس کو اپنی مخلوق کے لیے چن لیا، اس کے ستونوں کو اپنی محبت پر مضبوط کیا۔ یعنی اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ خدا سے محبت کی جائے اور نتیجتاً اس کی اطاعت کی جائے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار، جلد 68۔ آل محمد اسلام کا ستون اور حفاظت کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے ان سے محبت کرنا اور ان کی پیروی کرنا اسلام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے، تم مل ملا کے بابری مسجد بچا سکے، تنہا حسین دین نبی کو بچا گیا، وہاں دیگر ملائے برار جہاں، قوت بازوئے احرار جہاں، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 خدا کو یکتا دل سے سمجھ کر مان کر اس کی گواہی دینا۔ نمبر 2 نماز پابندی سے قائم رکھنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5 حج ادا کرنا۔ صحیح مسلم، جلد 1 از ابن عمر۔ اسلام کا پھل نیک عمل ہے اور اسلام کی بنیاد ہم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اس لیے کہ یہی محبت اچھے عمل کی بنیاد ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
از بہار جلد 77۔ اسلام کے معنی: خدا کے ہر حکم کی اطاعت کا اقرار کرنا اور عملاً اس کو ادا کرنا، یعنی عملاً خدا کے ہر حکم کی اطاعت کرنا۔ اب جو ظاہراً صرف زبان سے خدا کی اطاعت کرنے کا اقرار کر لیتا ہے، چاہے دل میں خدا کی اطاعت کرنے کو نہ مانتا ہو، وہ اسلام مسلمان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے، میراث کا حق پاتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نفع نقصان میں شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام ایمان سے پہلے ہے۔ اسلام کی بنیاد پر لوگ ورثے پاتے ہیں، مگر ایمان کی بنیاد پر خدا سے اجر و ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اسلام کا اعلان کرنے کے بعد اس کی جان کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی امانت کو ادا کیا جاتا ہے، جبکہ ثواب ملنے کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی سمجھ کر خدا کو مان کر عملاً اس کی اطاعت کرنے سے آخرت کا ثواب ملتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ میں اسلام کی صحیح تعریف بیان کرتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ نمبر 1، اسلام خدا کے سامنے سر اطاعت جھکانے کا نام ہے۔ نمبر 2، یہ ماننا کہ صرف خدا میرا مالک، خالق، پالنے والا ہے۔ نمبر 3، یہی تصدیق دل سے سچے معنی میں سمجھ کر کی جائے تو یقین ہے۔ نمبر 4، اس یقین کا منطقی تقاضا خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو عملاً ادا کرنا ہے۔ خدا کے سامنے سر تسلیم و اطاعت کو جھکانا اسلام ہے۔ خدا کی حاکمیت اور مالکیت کا دل سے اعتراف کرنے کا تقاضا خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو عملاً ادا کرنا ہے۔ خدا کی حاکمیت، مالکیت کا اعتراف کرنا ہی عمل کی بنیاد ہے، اور عمل یہ ہے کہ خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ اسلام کا مقصد خدا کی عملاً اطاعت کے لیے سر تسلیم جھکانا ہے، یعنی خدا کو مالک جان کر اس کی مکمل اطاعت کے لیے خود کو پیش کرنا ہے۔ اس کا اصل مقصد خدا کی خاص نعمتوں کے گھر مراد جنت اور خدا کا قرب کے حصول میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اسلام یہ ہے کہ تمہارا دل شرک، کفر، نفاق اور برائی سے محفوظ رہے اور دوسرے مسلمان بھی تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ اسلام اچھے اخلاق اور اچھی عادتوں کا نام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ جو مومن دوسرے مومن کے خلاف مدد کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک شخص از سر نو اسلام کی طرف لوگوں کو اس طرح بلائے گا جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تھا۔ مراد امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 8۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔